إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. معزز اسلامی مدینی بھائیوں، دین اسلام کی جو باتیں ہم جانتے اور سمجھتے ہیں اور جن پر عمل کرتے ہیں ان کی دعوت اور انہیں دوسروں تک پہنچانا یہ بھی ہمارا فریضہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کو بھی ضروری قرار دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب بنا کر فرمایا تھا کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اے علی، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے کسی ایک انسان کو ہدایت دے دی تو یہ ہدایت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. اس دور میں سرخ اونٹ بڑے نایاب ہوا کرتے تھے اور بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے دنیا کی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دی تو یہ ہدایت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دل علی خیر فلہ اجر فاعلہ، کہ جس شخص نے کسی کی رہنمائی کی بھلائی کی طرف تو اس کو کرنے والے کے برابر اجر ملے گا اور کرنے والے کے ثواب میں سے بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. تو یہ ثواب ہے کہ ہم کسی کو اچھی بات بتائیں، کسی کی رہنمائی کریں اور کسی کو اللہ کے دین، اس کے قانون اور اس کے ضابطے کی طرف لائیں. اور سورۃ العصر میں تو اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر زمانے کی یہ ارشاد فرما دیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو یہاں پر گھاٹے میں اور خسارے میں بتلایا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو الگ کر دیا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
وتواصوا بالصبر، صرف ایمان ہی نہیں لائے، صرف اس پر عمل ہی نہیں کیا، صرف نیک اعمال ہی نہیں کیے، بلکہ حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں، حق بات، صحیح باتیں ایک دوسرے کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کیا کرتے ہیں، کیونکہ صبر ہی وہ چیز ہے جس کو اپنا کر انسان دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو صبر ہی کے ذریعے آگے بڑھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سی پریشانیاں تھیں، بہت سی مشکلات تھیں، بڑی بڑی طاقتیں تھیں، بڑی بڑی بادشاہتیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ بہت مشکل امر تھا، بہت مشکل کام تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے دامن کو تھامے رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل، کہ نبیوں کی آزمائشیں سب سے زیادہ سخت ہوا کرتی ہیں، پھر اس کے بعد جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا، اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہوگا، اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ دعوت و تبلیغ کے راستے میں، کسی کی اصلاح کے راستے میں پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن ان کو ہم کو برداشت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایک قوم اللہ رب العالمین لائے گا، اگر تم اصلاح کا کام نہیں کرو گے، اگر تم دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرو گے، تو اللہ رب العالمین ایک ایسی قوم لائے گا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ایک ایسی قوم اللہ لائے گا جو مومنوں کے لیے نرم ہوگی، کافروں کے لیے سخت ہوگی، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرے گی، اللہ رب العالمین کے راستے میں کوشش کرے گی، ولا یخافون لومۃ لائم، اور یہ قوم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہیں کرے گی۔ یعنی دعوت و تبلیغ کے راستے میں کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کو صحیح بات بتائیں گے، ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ اس کو برا مانیں گے، بہت سے لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، بہت سے لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، لیکن دعوت و تبلیغ کے راستے میں، اصلاح کے راستے میں اتنی باتیں انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، تبھی ہم دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تم بہت اچھی امت ہو۔ اللہ رب العالمین نے کیوں ہم کو اچھی امت قرار دیا، کیوں ہم کو بہترین امت قرار دیا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ آگے فرماتا ہے کہ اخرجت للناس، تم کو نکالا گیا ہے لوگوں کی رہبری کے لیے۔ گویا کہ امت مسلمہ تمام امتوں کی سردار ہے، تمام امتوں کی رہبر ہے۔ اس امت کو اللہ رب العالمین نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ یہ امت دوسری قوموں کی رہبری کر سکے، لیکن یہ رہبر قوم ہی اگر دوسری قوم کی محتاج ہو جائے تو بتائیے اس امت کی شناخت کہاں باقی رہے گی۔ اس امت کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے خیر امت قرار دیا ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تین باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اگر یہ تین باتیں امت مسلمہ کے اندر سے مفقود ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو ہم جان لیں کہ ہم خیر امت نہیں ہو سکتے، ہم بہترین امت نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تمہاری طرح، جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، جس طرح سے اے صحابہ کرام تمہارا ایمان ہے، اسی طرح سے اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ،
تو یہ ایمان لانا ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. لیکن منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، لیکن ان میں سے کچھ ہی ہیں جو مومن ہیں اور اکثر تو فاسق ہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں. حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے کام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص برا کام ہوتا ہوئے دیکھے، ہو رہا ہے برا کام، وہ دیکھ رہا ہے، فلیغیرہ بیدہ، تو اگر ہاتھ سے اس کو ہٹانے کی طاقت ہے، اس برے کام کو ہاتھ سے مٹانے کی اس کے اندر طاقت ہے، تو ہاتھ سے اس برے کام کو مٹا دینا چاہیے. جس طرح سے آپ دیکھیے جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تھا کہ آج سے شراب بالکل حرام ہے، حضرت انس اور حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ شراب کا جام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، ہماری ہانڈیاں چولہے پر چڑھی ہوئی تھی اور شراب کھول رہی تھی، ابل رہی تھی، شراب بنائی جا رہی تھی. لیکن جب یہ حکم نازل ہوا کہ شراب کو آج سے حرام قرار دیا گیا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ساقی تھے، شراب پلانے والے حضرت انس کہتے ہیں کہ طلحہ کے گھر میں بیٹھ کر شراب ہم لوگوں کو اپنے ہاتھ سے دے رہے تھے، لیکن جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو ہم نے ہاتھ کا جام پھینک دیا اور جو ہانڈیاں چڑھی ہوئی تھی شراب کی ہم نے الٹ دیے، ڈرم کے ڈرم الٹ دیے گئے، گھروں سے شراب نکل کے مدینے کی گلیوں میں بہنے لگی. لوگ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شراب کی برسات ہوئی ہے آسمان سے. یہ عالم تھا. منکر کی حرمت کا جب حکم نازل ہوا صحابہ کرام نے اس کو ہاتھ سے مٹا دیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی برا کام ہوتا ہو رہا ہے، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس برے کام کو ہاتھ سے نہیں مٹا سکتے ہیں تو کم از کم اپنی زبان سے کہہ دیں، زبان سے ضرور کہہ دیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ کام اللہ کے قانون کے خلاف ہو رہا ہے، اللہ کے ضابطے کے خلاف ہو رہا ہے، اس کام کو ختم ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے کہ انسان زبان سے بھی نہیں کہہ پا رہا ہے، موقع ایسا نہیں ہے کہ زبان سے کچھ کہہ سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے اندر اس کو برا جانے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے بہرحال یہ کام غلط ہو رہا ہے، دل کے اندر اس کو برا جانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمتر حصہ ہے. اگر کوئی برائی دیکھ کر ہم دل میں بھی اس کو برا نہ جانے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم ایمان کی مٹھاس سے بالکل محروم ہیں، ایمان کی چاشنی ہمارے اندر نہیں ہے. کلمہ تو ضرور ہم نے پڑھا ہے لیکن وہ کلمہ ابھی ہمارے دل میں جاگزی نہیں ہوا ہے، دل میں نہیں بیٹھا ہے. اسی لیے ہم سمجھ لیں کہ امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور دعوت الی اللہ کا مطلب کیا ہے. ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، الدعوت الی اللہ. الدعوت الی اللہ بہت ہم سنتے ہیں. دعوت الی اللہ، دعوت الی اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے قانون کی طرف بلانا. اس کا لفظی مطلب ہے اللہ کی طرف بلانا. مطلب اللہ کی طرف بلانا یعنی اللہ کے قانون کی طرف، اس کے ضابطے کی طرف، اس کی شریعت کی طرف بلانا. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو قرآن اور سنت کی طرف بلانا. یہ مطلب ہے دعوت الی اللہ کا. اب دعوت الی اللہ دو طرح کے لوگوں میں ہوتی ہے عام طور سے. ایک ہے دعوت المسلمین کہ جو اپنے مسلمان بھائی ہیں ان کو دعوت دینا، ان کو بھلائی کی طرف بلانا. اگر ان کے یہاں کوئی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو اس میں سدھار پیدا کرنا، اس کی اصلاح کرنا، یہ دعوت المسلمین ہے، مسلمانوں کو بلانا. اور ایک دعوت ہے دعوت غیر المسلمین، غیر مسلموں کو بھلائی کی طرف بلانا، اسلام کی طرف بلانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو دعوت تھی سب سے پہلے وہ دعوت غیر المسلمین تھی. غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لانا، ان کو صحیح کی طرف بلانا،
یہ اصل دعوت یہی ہے، اصل دعوت یہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور جو فریضہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا تھا، اور جس کے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بھی بہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی بہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی کہا کہ ابا جان، آخر آپ کو لوگ اتنا کیوں پریشان کرتے ہیں، لوگ آپ کو کیوں ستاتے ہیں، حالانکہ آپ تو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں۔ سر سے دھول صاف کر رہی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور اپنے ابا سے یہ بات کہہ رہی تھی کہ آخر آپ کو لوگ کیوں پریشان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بیٹی تم پریشان مت ہو، اللہ تمہارے ابا کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تم ہم سے پہلے کے نبیوں کو تو اور زیادہ تکلیفیں دی گئیں، ان کو چٹائی میں لپیٹ کر آرے سے ان کو کاٹ دیا جاتا تھا، ایسی ایسی سزائیں ان کو دی گئیں، ہماری سزا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے اپنی بچی کو سمجھا دیا کرتے تھے۔ لہذا جو دعوت غیر المسلمین تھی، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لانا، اس راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ لہذا اصل دعوت وہی ہے جس میں بہت زیادہ انسان کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت زیادہ نہ جانے کیا کیا سننا پڑتا ہے اس کو۔ اور دوسری جو دعوت ہے دعوت المسلمین، مسلمانوں کے درمیان دعوت کا کام کرنا، مسلمانوں کو اللہ کے قانون کی طرف، اللہ کے ضابطے کی طرف بلانا۔ لہذا جو دعوت المسلمین ہے، اسی کو سمجھنے میں بعض لوگ غلط راہ پر چلے گئے۔ جو دعوت المسلمین ہے، مسلمانوں کو اللہ کے قانون کی طرف بلانا، اللہ کے ضابطے کی طرف بلانا، یہ ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ کا ضابطہ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے قانون میں اور قرآن و سنت کے اندر سب سے اہم بات کیا ہے کہ جس کی طرف مسلمانوں کو بلانا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کا پورا ضابطہ، پورا قانون کیا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ورنہ لوگ دعوت کا کام تو کرتے ہیں لیکن کسی ایک پہلو میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں، ایک چیز کی طرف بلاتے ہیں، وہیں دوسری بہت ہی اہم چیز چھوٹ جاتی ہے، اور اگر اس چیز کے علاوہ کوئی دوسری باتیں بیان کی جائیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت نہیں ہے، یہ دعوت نہیں ہے۔ لہذا ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ پورا قرآن، پوری سنت کی تمام باتیں، قرآن کریم کی جتنی بھی باتیں ہیں، ان کی طرف آپ اگر کسی کو بلا رہے ہیں تو آپ دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف جو ہے نماز کی طرف بلانا اور مسجد کو فل کرنا، مسجد کو بھرنا، یہی دعوت اللہ ہے، یہی دعوت اللہ ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر بعض ایسے جرائم آج عام ہو رہے ہیں مسلمانوں میں کہ یہ ہماری عبادتوں کو لے ڈوبتے ہیں، ہماری نمازوں کو ختم کر دیتے ہیں، ہمارے نیک اعمال کو ختم کر دیتے ہیں۔ لہذا ان پہلوؤں میں بھی ہمیں دعوت اللہ کے فریضے کو انجام دینا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض ایسے مسلمانوں کے اعمال ہیں کہ ان اعمال کی موجودگی میں انسان کی نماز بھی کسی کام کی نہیں ہوتی ہے۔ مسجد آپ بھر دیں، ایسے نمازیوں سے مسجد آپ بھر دیں جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جن کے اندر شرک پایا جاتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ ایسے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، قرآن و سنت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جن کو ایک اللہ کو پکارنا نہیں آیا، جو اللہ کے سامنے بھی جھکتے ہیں اور غیر اللہ کے سامنے بھی جھکتے ہیں، جو نظر و نیاز مانگتے ہیں، اور جو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، اور جا کر غیر اللہ کے دربار میں چادریں بھی چڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو نہیں معاف کر سکتا، اللہ قبر پوجنے کو نہیں معاف کر سکتا، اللہ غیروں کے دربار میں جھکنے کو نہیں معاف کر سکتا، غیر اللہ کے دربار میں جو
جانور ذبح کیے جاتے ہیں اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا. ہاں باقی چیزیں باقی گناہ اللہ کی مشیت پر ہیں, اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو اللہ رب العالمین کبھی نہیں معاف کر سکتا. لہذا جو لوگ مسجدوں میں آ رہے ہیں نماز کے بہت پابند ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں شرک پایا جاتا ہے. لہذا انفرادی دعوت کے ذریعے چپکے ان کو پکڑ کر بیٹھا کر ان کو سمجھائیں کہ آپ نماز ضرور پڑھ رہے ہیں, لیکن نماز کے ساتھ جو یہ آپ عمل کر رہے ہیں یہ عمل آپ کو لے ڈوبے گا, آپ کو بگاڑ دے گا. لہذا سب سے بڑی دعوت اس شخص کے لیے یہ ہوگی کہ وہ اس کو شرک سے پہلے روکے اور اس کے بعد اس کو مسجد میں لانے کی کوشش کرے. اور اگر مسجد میں بھی لا رہا ہے نماز کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کا کام ضرور کرے. جو مسلمانوں میں یہ شرک عام ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. دوسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر, اللہ کے دین پر اور قرآن و سنت پر بہت بڑا ڈاکہ ہے, وہ شریعت کے اندر بدعت و خرافات کی آمیزش ہے. لہذا یہ بھی بہت بڑا منکر ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف نماز کی دعوت دینا یہی دعوت اللہ ہے, بلکہ بدعات کو ختم کرنا, بدعات کو چھڑانا یہ دعوت اللہ ہے, اور یہ بہت بڑی دعوت ہے. اللہ کے قانون میں بدعت کی گنجائش نہیں ہے, اللہ کے قانون میں شرک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے قانون میں یہ جو روز آنا کے خرافات ہیں, یوم پیدائش, برتھ ڈے وغیرہ جو لوگ مناتے ہیں, اس سے بھی روکنا یہ بھی دعوت اللہ ہے. سود مسلمانوں میں عام ہوتا جا رہا ہے, سود سے مسلمانوں کو روکنا یہ بھی دعوت اللہ ہے. بیاج کا 1 روپیہ بھی اگر مسلمان کھانے کو سوچے تو اس کا جسم لرز جانا چاہیے. بیاج بھی مسلمانوں میں عام ہوتا جا رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو مسلمانوں میں عام ہیں, حرام کھا کھا کر انسان اللہ سے دعا مانگے گا, حرام کھا کھا کر انسان مسجد میں آ کر سجدہ کرے گا, پہننا اس کا حرام کا ہے, اس کا کھانا پینا حرام کا ہے, اس کے بچے حرام کی پرورش میں پل رہے ہیں, تو بتائیے اس کی عبادت کہاں سے اللہ رب العالمین کیا مقبول ہوگی. لہذا دعوت و تبلیغ کا فریضہ جو لوگ انجام دے رہے ہیں وہ اس جانب بھی دھیان دیں کہ یہ جو حرام کاری ہو رہی ہے اور حرام خوری ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کے قانون میں ایسا نہیں ہے, بلکہ جو شخص حرام کھا رہا ہے, سود کھا رہا ہے, بیاج کھا رہا ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑتے ہو, بیاج کھانا نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ کے ساتھ تم جنگ کا اعلان کر دو. تم اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہو, گویا کہ سود کھانے والا اللہ تعالیٰ سے لڑائی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے. اسی لیے ان چیزوں سے بھی باز رکھنا اور لوگوں کو ان سے موڑ کر حلال کمائی کی طرف لانا یہ بھی بہت بڑی دعوت ہے اور بہت بڑی دعوت ہے. لہذا اس جانب بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو ہم نے ذکر کیا کہ بدعت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر بہت بڑا ڈاکہ ہے, لہذا اس سے لوگوں کو باز رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ دیکھیں کتنی بدعات مسلمانوں میں گھر کرتی جا رہی ہیں. آپ سمجھ لیجئے کہ بدعت کے ساتھ ہمارا عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کے اندر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی بات داخل کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ساتھ فراڈ کیا ہے, دین کے ساتھ خیانت کی ہے. وہ یہ سمجھ لے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام نہیں کر پائے اور وہ کام ہم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اپنے گھروں میں دیکھیں کہ کتنے ایسے کام ہیں جو خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں انجام دیتی ہیں, جن کی موجودگی میں انسان کا عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا ہے. ان کاموں کو چھڑانے کی کوشش کریں. ان میں سب سے زیادہ کام انسان کے انتقال کے بعد ہوتے ہیں. انسان کے انتقال کے بعد نہ جانے کون کون سی خرافات ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں, ان کو آپ مٹانے کی کوشش کریں, ورنہ ایصال ثواب نہیں ہے, وہ ایصال عذاب ہے. آپ اپنے مردے کو عذاب پہنچا رہے ہیں. اور اگر وہ کہہ کے نہیں مرا ہے کہ بدعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, خرافات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, تو آپ جان لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہنے والا یہ کہہ کے نہیں مر کے گیا ہے اور اصلاح کر کے نہیں گیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زندہ رہتے ہیں ان کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے, ان کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. اسی لیے گھروں میں جو بھی ہمارے یہاں خرافات ہوتی ہے انتقال کے بعد, چاہے تیجا ہو, دسواں ہو,
40वां हो, ये सब खुराफात हैं। इन सब से बिल्कुल हमें बरात का इजहार करना चाहिए। इन सब दावतों से आप बताइए, इंसान इस दुनिया से मरकर चला जाता है, उसके मरने के बाद हम बोटियां तोड़ते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी दावतों में शिरकत करने से। ऐसी दावतों को बिल्कुल धुतकार लेना चाहिए और ऐसी दावतों से बिल्कुल अलग रहना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खुराफात हैं जिनके साथ इंसान का अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मकबूल नहीं होता है। इसी तरह आप देखिए, आए दिन मुसलमान लड़के, नौजवान लड़के आए दिन बर्थडे मना रहे हैं, बर्थडे का स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं। बताइए कितनी गलत बात है। ईसाइयों की नकल करके इंसान खुश हो। इंसान की जिंदगी का 1 साल चला गया, 1 साल इंसान अपनी कब्र से करीब हो गया, अपनी मौत से करीब हो गया। किस बात की हम खुशी मनाते हैं? किस बात की हम खुशी मनाते हैं? लिहाजा बहुत बड़ी दावत यह है कि बर्थडे मनाने वालों से ये कहा जाए कि ये जो तुम काम कर रहे हो ये ईसाइयों के कानून में हो सकता है, यहूदियों के कानून में हो सकता है, ये अल्लाह के कानून में नहीं हो सकता, अल्लाह की शरीयत में ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा ये भी दावत इल्लाह है, ये भी दावत इल्लाह है। आप देखिए, जमीनों के लिए लोग कट मर रहे हैं और न जाने कितने फर्जी मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं। आप देखिए, मुसलमान होते हैं, मुकदमे लड़ने वाले मुसलमान होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इरशाद आप सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ि ज़ुल्मन फ़इन्नहु युतव्वक़ुहु यौमल क़ियामति मिन सब'i अर्ज़ीना, कि जिसने एक बालिश्त किसी ने जमीन ले ली जुल्म करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 7 जमीनों का तौक़ पहनाएगा। आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 जमीनों का तौक़ पहनाएगा। इतना भारी बोझ अल्लाह ताला उसके ऊपर डाल देगा कि वो उठ नहीं पाएगा। उसकी नमाजें अकारत हो जाएंगी, उसका रोजा अकारत हो जाएगा, उसकी सारी इबादतें बर्बाद हो जाएंगी अगर किसी से उसने जुल्म के तौर पर एक बालिश जमीन ली है। लिहाजा बहुत बड़ी दावत यह है कि इंसान ऐसे शख्स को बताए, इंसान जाता है सुलह सफाई करा देता है कि भाई जो आप जमीन ले रहे हैं ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये तुम जुल्म कर रहे हो, और अगर ये सुलह सफाई करा देता है तो ये बहुत बड़ी दावत है। लोग समझते हैं कि ये दावत नहीं है, सिर्फ मस्जिद में किसी को बुला लाओ यही दावत है, बल्कि अल्लाह के किसी भी कानून की तरफ बुलाना ये दावत है। लिहाजा इसका हमको ख्याल करना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए, मुसलमानों में लाइट की चोरी, बिजली की चोरी मुसलमानों में आम होती जा रही है। आप देखिए कितने कनेक्शन मुसलमानों के ऐसे हैं कि सरकारी ऑफिस तक उनकी इत्तला नहीं होती है। किसी ने एसी का कनेक्शन डायरेक्ट करा रखा है और किसी ने कटिया डाल रखी है। इस तरह की चोरियां मुसलमानों में पाई जाती हैं। लिहाजा दावत इल्लाह है ये कि इंसान उनको समझाए कि ये जो आप लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह से इस्तेमाल करना नाजायज है, हराम है। कितने लोग इस तरह से लाइट इस्तेमाल करते हैं और वो नमाज के भी बड़ी पाबंद हैं, सारी चीजों के बहुत पाबंद हैं। लिहाजा अल्लाह के कानून की तरफ, पूरे कानून की तरफ, पूरे ज़ाब्ते की तरफ बुलाना ये दावत इल्लाह है। इस ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ऐ मुसलमानों इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे अल्लाह के कानून में आ जाओ, अल्लाह के ज़ाब्ते में आ जाओ। दूसरी जगह अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिहि। अल्लाह ताला ईमान वालों से कह रहा है, ईमान वालों ईमान ले आओ, ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ। इसका मतलब यह है कि ईमान वालों के अंदर भी बहुत सी खराबियां होती हैं, इसीलिए अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ, अल्लाह पर ईमान ले आओ, उसके रसूलों पर ईमान ले आओ, और इसी तरह से उस किताब पर ईमान ले आओ जो तुम पर नाजिल की गई और तुमसे पहले नाजिल की गई। लिहाजा दावत व तबलीग की बड़ी अहमियत है, लेकिन इसके मफहूम को समझना, इसके मतलब को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दावत इल्लाह का मतलब यह है अल्लाह रब्बुल आलमीन का पूरा कानून ये दावत है, पूरे कानून की तरफ, पूरे ज़ाब्ते की तरफ, पूरी शरीयत की तरफ बुला कर लाना ये दावत इल्लाह है। लिहाजा इस जानिब हमको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी दावत ये है कि हम दीन का जो ढांचा है, दीन का जो ढांचा है, तौहीद और सुन्नत, ये दीन का ढांचा है, अगर इस पर कोई डाका डाल रहा है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर रहा है, सबसे पहले हम उसकी इस्लाह करें। और अगर कोई बिदात की आमेजिश कर रहा है हमारी शरीयत के अंदर, दीन मोहम्मदी के अंदर,
تو اس کو ہم باز رکھیں، یہ بہت بڑی دعوت ہے۔ اور اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ ہم سے بفر جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ حکمت و مصلحت کا خیال کرتے ہوئے ہمیں اس جانب بلانا، لوگوں کو اس جانب بلانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غیر مسلموں کی اور مسلمانوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک و بدعت سے باز رکھے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ جو مسلمان بھائی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔